الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحٍ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 87 اور 88، جس کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بات سامنے آئی کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل اللہ سے وعدہ خلافی کرتی تھی، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی تھی، تورات کے بعض حصے پر ایمان لاتی جو ان کے مزاج کے موافق ہوتا، اور بعض حصے کا انکار کر دیتی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتا۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اس زمانے میں تورات والوں کے لیے، اس زمانے میں قرآن والوں کے لیے یہ اعلان اور یہ قانون بیان فرمایا تھا کہ جو شخص اس طریقے سے کرے گا، اللہ کی کتاب پر مکمل طریقے سے ایمان نہیں لائے گا، اللہ کی کتاب پر مکمل طریقے سے عمل نہیں کرے گا، ہم دنیا میں اس کو ذلیل کریں گے اور آخرت میں سخت عذاب دیں گے۔ وہی تذکرہ بنی اسرائیل کی شرارتوں کا، کفر اور عناد اور تکبر کا آج کی آیتوں میں بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے ہم نے رسولوں کو بھیجا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں آخر میں آتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں، معجزات عطا کیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، پیچھے اس کا تذکرہ آیا، بنی اسرائیل نے طلب کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر تورات کتاب دی، جو کہ یہودیوں کے لیے دستور حیات، منشور حیات، زندگی گزارنے کا قانون اس میں اللہ نے بیان فرمایا تھا۔ تو کتاب کا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی بندوں پر نظر عنایت ہوتی ہے کہ آدمی ورنہ خالی میدان میں بھٹکتا رہے گا کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں۔ جب رب پر ایمان لایا ہے تو رب کو کیسے راضی کروں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کے لیے کتاب نازل فرمایا کرتے تھے، اپنے نبی کو کتاب دیا کرتے تھے کہ میرے بندوں سے کہو کہ جب تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو تم اب اس طریقے سے زندگی بسر کرو جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے، جو کتاب میں کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو، جن کاموں کے کرنے سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے تم زمین پر ان کاموں کے کرنے سے مت جاؤ۔ اگر تم ایسا کر لوگے تو موت بھی تمہیں آسانی سے آئے گی، اور مرنے کے بعد میدان حشر کا معاملہ بھی تم پر آسانی سے گزرے گا، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، وہاں پر بھی اللہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو کتاب اللہ کی طرف سے ملنا بندوں کے لیے بڑی عظیم نعمت ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عظیم نعمت قرآن کی شکل میں ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کو ایمان دی ہے۔ ایمان میں اللہ رسول دونوں آ گئے، اس کے بعد اگر ایمان والوں کو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے کوئی ملی ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کریں، اور قرآن سے محبت یہ ہے کہ اس پر مکمل طریقے سے عمل کریں۔
تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. دوسری جگہ اللہ نے آیتیں نازل کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. ہم نے تورات نازل کی. تورات میں کیا تھا؟ تورات میں ہدایت کا سامان تھا. تورات میں اندھیرے میں چلنے کے لیے روشنی کا سامان تھا. وقفینا من بعدہ بالرسل. بنی اسرائیل پر خاص طور سے اللہ نے ایک مزید انعام یہ کیا کہ کوئی بھی زمانہ ان کا نبیوں سے خالی نہیں چھوڑا. جیسے کتاب اللہ کی نعمت ہے، ایسے ہی انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت اللہ کے رسول ہوا کرتے ہیں. اللہ اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے اور ان کو اللہ جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے. قفینا من بعدہ، جب موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پے در پے رسولوں کو بھیجا. مفسرین لکھتے ہیں قریب بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. کتنے ہزار؟ 4000 انبیاء علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد. پورے ملا لیں گے تو 4000. مشہور نام قرآن کے اندر ہے کچھ، جیسے موسیٰ یعقوب علیہ السلام سے شروع کریں گے. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. اس کے بعد یوشع علیہ السلام، شمعون علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام، ارمیہ علیہ السلام. اس کے بعد زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا. ایوب علیہ السلام. اخیر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے آخری نبی. تو کوئی لمحہ اللہ نے بنی اسرائیل کا نہیں چھوڑا کہ ان کی رہنمائی کے لیے ان میں نبی کو نہیں مبعوث کیا. ان کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، ان کو حق اور سچ بات بتلانے کے لیے ان کے درمیان میں نبی ہوا کرتے تھے. تو نبی بھی اللہ کی بڑی نعمت. آگے تذکرہ آ رہا آیات میں کہ اللہ نے اتنا کرم کیا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور بنی اسرائیل نے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. درمیان میں اللہ فرما رہے ہم نے آخری نبی بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. عیسیٰ ابن مریم. قرآن میں یہاں پر ایک عقیدے کی بھی وضاحت ہو جاتی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا پھر 3 خداؤں میں سے ایک ہے یا پھر اللہ کے بندے ہیں؟ کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے. شروع زمانے کے جو عیسائی تھے ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم ان کے حواریین بھی کہا کرتے تھے. ان کے صحابہ بھی ان کو عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے. ابن مریم کیوں کہتے تھے؟ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور مریم کی والدہ حضرت عمران کی بیوی تھی، جس کا تذکرہ 3 پارے میں ہے. انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ میرے یہاں لڑکا ہوگا. حمل ٹھہرا ان کو امید سے ہوئی تو تمنا کی کہ میرے یہاں لڑکا ہوگا تو اس کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اس میں بھی باریکی ایک. پہلے کی نیک عورتیں یہ تمنائیں کرتی تھیں کہ لڑکا ہوگا تو کیا کروں گی؟ مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. مسجد کو جھاڑو لگائے گا، مسجد میں نماز پڑھائے گا، مسجد کی صاف صفائی کرے گا، مسجد کی دیکھ ریکھ کرے گا. بس یہی کام ہے اس کا. ہے کوئی اس زمانے میں؟ کوئی ماں ہے ایسی مائی کہ جو یہ تمنا کرے کہ میرا لڑکا ہوگا تو اس کو مسجد کے لیے وقف کر دوں گی؟ مسجد تو بہت دور کی بات، مدرسے کے لیے تشکیل کرو کہ تمہارے بچے کو مدرسے میں ڈال دو. تو والدین دیکھتے دونوں میں سے شرارتی کون ہے؟ جو ہوشیار ہے اس کو بولیں گے اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو ماسٹر بنائیں گے. اور جو محلے والوں کو، گھر والوں کو ستا رہا اس کو بولتے مولوی صاحب اس کو لے کر جاؤ. لیکن وہ مدرسہ ایسی فیکٹری ہے کہ اس میں سے بھی کیا کرتے ہم، کیسے بھی بچے کو مار مور کے سدھار کے کم سے کم امام تو بنا دیتے اس کو کہ چل بھائی نماز پڑھانے لائق تو بن جا. اور ہم 40-50 سال کے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھانے لائق بھی نہیں بنتے. یہ مدرسے والوں کا کمال ہے کہ تھوڑی سی مدت میں بچے کو 3-4 سال، 5 سال، 10 سال میں کم سے کم ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نماز جنازے کی ہو یا مصلی کی ہو پڑھانے لائق بنا دیتے. ہم اتنے گئے گزرے کہ جو بدماش تھا نا اس سے بھی گئے گزرے کہ ہم 30-40 سال میں بھی مصلی پر کھڑے ہونے لائق نہیں بن پاتے ہیں. تو درمیان میں ایک بات آئی
کہ وہ حضرت مریم کی والدہ نے نیت کی تھی کہ لڑکا ہوگا تو مسجد اقصیٰ کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام جو امام اور متولی تھے ان کے ساتھ وقف کر دوں گی۔ کیا ہو گیا؟ لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی جن کا نام آگے چل کے مریم رکھے۔ تو انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ میں تو چاہ رہی تھی کہ لڑکا ہوتا، لڑکی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ لڑکے اور لڑکی میں سے کون افضل ہے، لہذا لڑکی ہے تو کیا ہوا، تم نے منت مانی تھی وہ پوری کرو۔ چنانچہ حضرت مریم کو ان کی والدہ نے مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیا زکریہ علیہ السلام کی تربیت میں۔ پھر وہ واقعہ ہے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، انا لکی ھذا، زکریہ علیہ السلام دیکھتے تو تعجب میں پڑ جاتے، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ مسجد میں محراب بنا ہوا تھا، محراب یعنی روم۔ پرانی جو مسجدیں ہوتی تھیں وہ کنجوسی سے نہیں بناتے تھے۔ دلی کی جامع مسجد دیکھو، سہارنپور کی جامع مسجد دیکھو، جو مسلمان بادشاہوں کے ہاتھ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہے، کنجوسی سے نہیں ہے، اس کے اطراف میں روم رہتے تھے مدرسے والوں کے لیے، مکتب والوں کے لیے، وہاں رہنے والوں کے لیے۔ ہمارے یہاں کنجوس ہے لوگ، 500 اسکوائر فٹ میں مسجد بناتے۔ پورے اکولہ میں اتنی بڑی مسجد نہیں ہے کہ اس میں 20-25 ہزار لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ لیں۔ کتنا اچھا ہوتا جو ایک فتویٰ ہے کہ جمعے کی نماز شہر والے ایک مسجد میں پڑھو، لیکن ہمارے یہاں ہے ہی نہیں تو پڑھیں گے کہاں سے؟ اس لیے مجبوراً مفتیوں کو فتویٰ دینا پڑا کہ بھئی اپنے اپنے محلوں میں پڑھ لو مسجد کے اندر، ورنہ جمعہ اور عیدین کا ایسا تھا کہ وہ ایک ساتھ پورے مسلمان 25,000 نماز پڑھے تو بتاؤ کیا رعب مسلمانوں کا پڑے گا، کیا دبدبہ ہوگا۔ تو خیر یہ اس لیے بتلانا پڑا کہ ذہن میں آ سکتا کہ حضرت مریم تو لڑکی ذات تھی، وہ مسجد میں کیسے رہے گی؟ ہمارے ذہن زمانے کے لوگوں کے ذہن میں یہی مسجدیں رہتی۔ تو بڑا تبلیغ کا کام چلا تو اب ایک روم بن جا رہا تھوڑا سا، ورنہ پہلے وہ بھی نہیں رہتا تھا۔ تو خیر وہ روم تھا، وہاں پر اس روم میں حضرت مریم پردے کے ساتھ رہا کرتی تھیں، عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں، مستجاب الدعوات تھیں، دعا مانگتی تھیں، اللہ دعا پوری کر دیتا تھا۔ تو بے موسم پھل آتے تھے۔ پھر وہ قصہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے دیکھا کہ جب بے موسم پھل آ سکتا تو ہمارے یہاں بھی بے موسم پھل آ سکتا، اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ مجھے بھی دے دے اولاد۔ تو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد حضرت زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں عنایت کی۔ بہرحال وہ حضرت مریم وہاں رہ رہی ہیں، بڑی ہو گئیں، اللہ نے کچھ اور فیصلہ فرمایا۔ وہ فیصلہ یہ تھا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے پھونک ماری اللہ کے حکم سے، حضرت مریم علیہ السلام امید سے رہ گئی، عام انسانوں سے ہٹ کر۔ عام انسان مرد اور عورت کے ملاپ سے اور مادہ منویہ کے ملنے سے حمل قرار پاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے پاک رکھا، محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں آپ کا قرار، آپ کو امید حمل سے ٹھہرا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، یعنی آپ امید سے ہو گئی۔ چنانچہ کل جو پارہ پڑھا گیا تو اس میں پورا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت مریم کو درد ذہ شروع ہوا، ولادت، وہ بڑا کٹھن مسئلہ، مسجد اقصیٰ سے نکل کر باہر کھجور کے درخت کے کنارے گئی، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے کلام فرمایا کہ تم ٹینشن مت لو، یہ بچہ لو اور اپنے شہر جاؤ، اپنے گھر جاؤ، راستے میں جو بھی ملے گا اس سے کہہ دینا کہ میں نے نہیں بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ چنانچہ جو بھی پوچھتا ان سے وہ کہہ دیتی بھئی آج میں نے روزہ رکھا ہے نہیں بولنے کا۔ مجمع جمع ہو گیا حضرت مریم کے پاس کہ تمہارے گود میں کس کا بچہ ہے؟ وہ بنی اسرائیل جو یہودی تھے وہ شرارت کرنے لگے، چونکہ پہلے سے ہی ستاتے تھے نبیوں کو، زکریہ علیہ السلام کو، دوسرے نبیوں کو، تو تہمت لگا دی نعوذ باللہ حضرت مریم پر کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ناجائز بچہ ہے۔ جب بات حد سے آگے بڑھی تو حضرت مریم نے کہا اس سے ہی پوچھ لو اب۔ تو تعجب ہوا کہ گود میں رہنے والا بچہ کیسے بولے گا؟ اتنا بولنا تھا ان کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بیٹھے بیٹھے یوں ہاتھ رکھے انہوں نے گال کے نیچے اور بولنا شروع کر دیے، انی عبد اللہ،
میرے بارے میں پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے بولا نا وہیں بات ختم ہو جاتی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سمجھانے کے لیے ہم نے اتنا بڑا واقعہ سنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا شعور بھی نہیں ہے، بچپن میں اللہ نے پہلا جملہ نکالا، یہ بول دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر عیسائی قرآن پڑھ کر سمجھ لیتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ اللہ بناتے نہ اللہ کا بیٹا بناتے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چنانچہ اب باپ کی طرف دنیا میں نسبت ہوتی ہے اولاد کے تعارف کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے تو کوئی والد ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف کے لیے عیسیٰ ابن مریم کہا۔ عیسیٰ ابن، یہ دوسرا پوائنٹ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں عام انسانوں کی طرح۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے عیسیٰ ابن مریم کا اگر اللہ کی طرف نسبت ہوتی تو اللہ عیسیٰ ابن مریم کے بجائے وہ جیسا عیسیٰ علیہ السلام عیسائی کہتے تھے مسیح ابن اللہ، تو اللہ بھی اپنی طرف نسبت کر دیتے عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ یہ بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، ہم نے اپنی قدرت سے، اپنے معجزے سے، اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا تعارف۔ پھر فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات عطا کیے۔ بینات کہتے ہیں معجزات اور نشانیوں کو۔ ہر نبی جب آتا ہے تو اپنی نبوت کی اپنے ساتھ دلیل لاتا ہے، بغیر دلیل کے شریعت میں کچھ نہیں چلتا۔ نبی کو بھی اپنی نبوت کی دلیل اللہ ساتھ میں دے کر بھیجتے تھے کہ تم جائیں گے تو لوگ تم سے دلیل پوچھیں گے کہ تم اللہ کے کہتے ہو نبی ہو تو دلیل تو بتلاؤ۔ تو اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا بطور دلیل کے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا، قم باذن اللہ والا، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ مردے کے پاس جاتے، کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کیا ہو جاتا تھا؟ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ ایسے ہی پرندہ مٹی سے اس کی شکل بناتے تھے، پھر اس کے بعد اس پر بھی اسم اعظم اللہ کا نام لے کر پھونکتے تھے، وہ اڑنے لگتا تھا۔ ایسے ہی کوئی اگر مادر زاد یعنی ماں کے پیٹ سے اندھا ہے، نابینا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈاکٹری لائن میں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اس کی آنکھیں آ جاتی۔ کوڑھی ہوتا، کوڑھی کا بھی کوئی علاج نہیں ہے، برس کا، کوڑ کا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے اس پر ہاتھ پھیرتے، اس کا مرض دور ہو جاتا۔ ایسا اس زمانے میں کوئی نہیں کر پاتا۔ جو کوئی نہ کر پائے نبی کر پائے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی اس کے ساتھ میں کوئی خاص مدد ہے، یہ دلیل ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دلائل دے کر بھیجے، اور ساتھ میں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں روح القدس کا مطلب ہے جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کا نام روح القدس بھی ہے۔ کیسے تائید کی؟ تائید اس طریقے پر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، اس کے چھونے سے بچہ روتا ہے۔ دیکھیں نا، بچہ ہنستے ہوئے پیدا ہوا، کبھی روتے ہوئے پیدا ہوتا نا بچہ، تو شیطان یوں کہہ لو چمٹی لیتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کی حدیث، 2 بچے ایسے ہیں جن کو اللہ نے بچا لیا تھا شیطان کے چھونے سے۔ تائید، جبرائیل علیہ السلام آ کر شیطان کو روک دیے۔ پہلے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم، اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 2 بچے ایسے تھے جن پر شیطان نے ولادت کے وقت اپنا کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ پھر ولادت کے بعد جیسے ہی یہودیوں کو معلوم ہوا کہ نئے نبی آئے ہیں تو دشمن بن گئے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انجیل میں اللہ نے کچھ احکام تورات کے خلاف دیے تھے۔ کیوں دیے تھے؟ وہ خلاف نہیں تھے حقیقت میں، اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ والا جو تورات ابھی ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف بول رہے، اسی لیے پورے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ اب ادھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مجھ پر ایمان لاؤ، تو کوئی ایمان لانے والا نہیں۔
11 لوگ ایمان لائے صرف آپ کی حیات میں عیسیٰ علیہ السلام پر، جو حواری کہلائے۔ تو تائید کیسے ہوئی؟ دوسری حدیث میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیدائش سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک، بلکہ آسمان پر اٹھا کر جو لے کر گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر گئے، اور پھر قیامت کے قریب واپس بھی آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، اللہ نے ان کو اپنی تائیدات روح القدس کی شکل میں دی۔ پھر فرمایا اللہ نے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ یہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر آتے جو تمہاری خواہش کے خلاف ہوتا تو تم تکبر کرنے لگتے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہو گیا۔ وہ اللہ کا حکم جو مزاج کے آدمی کے مزاج کے خلاف، خواہشات کے خلاف پڑتا ہے تو آدمی تکبر کرنے لگتا۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا، یا تو زبان سے نہیں انکار کر رہا تو عمل سے۔ یہ عمل سے انکار کرنے والے اکثر مسلمان ملیں گے آپ کو۔ عمل سے انکار کرنے والے طلاق کے بیان میں، شادی بیاہ کے بیان میں، رسم و رواج کے بیان میں، ایسے ہی عبادات، معاملات، معاشرات کے بیان میں آپ کو بے انتہا مسلمان ملیں گے جو زبان سے تو نہیں انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لیکن عمل سے بتلاتے ہیں کہ تمہارے قرآن والا طریقہ تمہارے پاس ہی رہنے دو۔ تو ایک زمانے میں بنی اسرائیل یہودی بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس رسول، تو رسولوں کو کیا کہتے تھے؟ وہ رسولوں کو اس زمانے میں وہی کہتے تھے جو اس زمانے میں عوام علماء کو کہتی ہے، اس لیے کہ اس امت میں اللہ حضور کے بعد نبی نہیں بھیجیں گے، بلکہ نبیوں کی ذمہ داری علماء کو دی، اور نظام یہ بنایا وہاں بنی اسرائیل میں اللہ نبی بنا کر وحی دیتے تھے نبی کو کہ تم اپنی طرف سے نہیں بولنا، ہم جو وحی دیں گے وحی کے حساب سے بولنا۔ نبی ویسے ہی بولتے تھے۔ یہاں اللہ نے نظام بدلا، کیوں جب وحی نہیں آئے گی، نبی ختم، تو اللہ کے نبی پر جو وحی آ چکی ہے قرآن حدیث کی شکل میں، عوام کو کہا کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، عالم کو کہا کہ خوب اچھے سے پڑھو، پھر عالم کو یہ کہا کہ تم نے بھی اپنے طرف سے نہیں بولنا۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، عالم کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنے طرف سے تفسیر بھی رائے، قرآن حدیث من گھڑت باتیں نہیں بیان کرنا، تم نے بھی جو پڑھا ہے حضور کی صحیح سچی بات سند کے ساتھ اسی کو بیان کرنا، تب جا کر اس عالم کا مقام بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہوگا۔ ورنہ من گھڑت کچھ بھی کہہ رہا ہے، حضور کی سچی پکی ٹکی بات نہیں بتا رہا ہے، تو پھر یہ وہ مقام نہیں حاصل کر پائے گا۔ تو وہ کیا کہتے تھے نبیوں کو؟ نبی ہو گئے تو ظاہر سی بات نبی انسانی ہوتے تھے، درمیان میں پیدا ہوئے، بڑے عمر ہوئی، اللہ نے نبوت دی، نبی کہتے ہم نبی بنائے گئے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو عوام بڑے بوڑھے جو رہتے تھے کچھ بھی بات ہمارے سامنے کا تو بچہ ہے، نبیوں کو کہتے تھے ہمارے سامنے کا بچہ ہے، ہم نے تم کو بچپن سے لے کر ابھی تک دیکھا، ہمارے درمیان میں تم کھیلتے تھے، اب کہنے لگے کہ ہم نبی ہیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا۔ تو لہذا ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ جیسے اس زمانے میں اگر ساتھ میں پڑھنے کھیلنے والا بچہ ہے، بعد میں اگر کچھ بتا رہا مولوی صاحب کچھ حکم بتا رہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے سامنے کے تو اب ہم کو حلال حرام بتا رہے۔ ارے تو تم کو حلال حرام اس لیے بتا رہے کہ پڑھ کر آئے نہ ہو۔ ایسی وہ نبی جو تمہارے سامنے کے تھے بنی اسرائیل کے درمیان، ان کے زمانے میں، تو وہ جو بتلا رہے تھے وہ اللہ نے ان کو حکم دیا تو بتلا رہے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ جو مزاج کے موافق ہوتا اس کو مان لیتے کہ نہیں تم صحیح بول رہے، اور جو مزاج کے مخالف ہوتا، نفسانی خواہشات جسے کہتے ہیں، دین خواہشات کے بالکل خلاف ہے۔ خواہشات کہتے ہیں آدمی کے دل میں پنپنے والے جذبات، دین بالکل اس کے خلاف ہے۔ اس لیے ہے نا کہ خواہشات پر ایک قدم رکھو، دوسرا قدم تمہارا آٹومیٹک جنت میں چل جائے گا۔ خواہشات پر پہلا قدم رکھو، خواہشات تم نے دبا دی، اسی روز سے تم اللہ والے بننے شروع ہو گئے، جس دن تم نے خواہشات کو دبا دیا۔ اور خواہشات کا دوسرا ترجمہ یوں کہہ لو کہ لوگ کیا بولیں گے، لوگ
کیا بولیں گے اگر اپن ٹوپی پہن لیں گے تو، لوگ کیا بولیں گے اگر اپن جھبا کبا کرتا پاجامے میں گھومیں گے تو، لوگ کیا بولیں گے اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو، لوگ کیا بولیں گے اگر ہم ٹخنوں سے اوپر پاجامہ پہنیں گے تو یہ ساری خواہشات ہیں۔ جس دن اس نے چھوڑ دیا کہ لوگ جائے چولہے میں، تم کچھ بھی بولو ہم کو، اچھا بولو کہ برا بولو، تو پھر کیا ہوگا؟ یوں سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ تو دو چیزیں انسانوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں، جس میں سے ایک ہے خواہشات کے پیچھے چلنا اور دوسرا ہے تکبر کرنا۔ بنی اسرائیل میں یہ دو بیماریاں عام ہو گئی تھی، نفسانی خواہشات۔ جیسے ہی پیغمبر لے کر آئے کوئی حکم، لا تہوا انفسکم، جو اللہ فرما رہے تمہارے مزاج کے خلاف، استکبرتم، تم تکبر کرنے لگتے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم انکار کریں گے۔ اور پھر تکبر پر بس نہیں کرتے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر تم کیا کرتے؟ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نبیوں کی ایک جماعت کو قتل کر دیتے اور ایک جماعت کو جھٹلا دیتے۔ بعض نبیوں کو جھٹلایا گیا کہ نہیں ہم تم کو نبی مانتے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اور بعض نبیوں کو یہودیوں نے اسرائیلیوں نے قتل ہی کر ڈالا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ تو اس زمانے کے تھے۔ اخیر میں حضور کے زمانے کے جو یہودی تھے حضور کے قتل کے در پہ تھے۔ ایک دعوت کی خیبر کے اندر ایک عورت نے حضور کو بلایا کہ آئیے آپ ہمارے یہاں آپ کو دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ وہ عورت بڑی مسلمانوں کی کٹر دشمن، یہودی ہر زمانے میں دشمن، تو گوشت بنایا بکری کا اور اس میں زہر ملا دیا، اور زہر بھی خطرناک والا، بچنے کا کام نہیں کھانے کے بعد۔ صحابہ کے ساتھ حضور گئے، تشریف فرما ہوئے، دسترخوان سجا، کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا تناول کرنا شروع کیا۔ کسی نے کھا لیا حلق کے نیچے، کسی کے اتر گیا۔ حضور نے جیسے ہی گوشت منہ کے قریب لے کر گیا، نوالا روک دیا، فرمایا کس نے دعوت کی اس کو بلا کر لاؤ۔ عورت کو بلا کر لایا گیا کہ تو نے یہ شرارت کیوں کی، زہر کھانے میں ملایا؟ تو عورت کہنے لگی پہلے یہ بتاؤ کہ تم کو بولا کس نے کہ اس میں زہر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بکری کے جو دستے کا گوشت ہے یہ خود مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، زبان پر رکھ چکے تھے آپ اس کو، زبان پر اس کو رکھ چکے تھے، تو اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ اس میں زہر ہے، آپ نے نکال لیا۔ فرمایا اس نے مجھ سے خود کہا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ۔ عورت نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے زہر ملایا۔ کہ کیوں ملایا زہر؟ تو فرمایا اس لیے ملایا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہوں گے نعوذ باللہ تو ہم کو آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس سے بدلہ لیتے، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ گوشت کھانے کی وجہ سے کئی صحابہ کا انتقال ہو گیا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، اپنے آخری دنوں میں اماں جان حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے وہ جو گوشت میں نے اپنی زبان پر رکھا تھا اس کے زہر کا اثر ابھی تک مجھے محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس زہر کی وجہ سے میری رگ منقطع ہوتی ہے، بند ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر زہر کے اثر سے حضور کی وفات میں زہر کے اثر کا دخل ہے تو حضور شہید بھی ہے۔ حضور کیا ہے؟ شہید بھی ہے۔ وہ ابو عبیدہ ہے نا، ابھی بتلا دیتا، ارے کہاں ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، وہ بھی بہت جری تھے۔ ایک ابھی غزہ کا جو ابو عبیدہ ہے جو ترجمان ہے، وہ خطبہ پڑھتا ہے تو وہ نبی الشہید کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے ساتھ میں شہید کا لفظ بڑھا دیتا، تو علماء میں اختلاف ہو گیا تھا کہ حضور تو شہید نہیں ہے، حضور تو شہید نہیں ہوئے نا، گھر پہ وفات پائی، پھر یہ شہید کیوں بول رہے ہیں؟ تو یہ ہے اس کی تحقیق، اس لیے شہید بول رہے ہیں کہ حضور کی وفات میں ان یہودیوں کی شرارت کا دخل ہے۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلایا، ایک جماعت کو قتل ہی کر ڈالا، تو حضور تک باری آ گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کو بلایا، یا رسول اللہ آپ ہمارے بیچ میں آؤ، خطبہ دو، ہم کو کچھ سمجھاؤ۔ اور پلاننگ کی یہودیوں نے کہ جب حضور دیوال کے نزدیک نیچے آئیں گے تو تم نے اوپر سے پتھر ڈال دینا۔
ایسی معمولی طریقے سے نہیں حضور نے مدینے میں زندگی بسر کی. تو چنانچہ حضور جا رہے تھے تشریف لے کر کہ چلو ان کو کچھ سمجھاتے ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتلا دیا کہ اس طریقے سے یہودیوں نے شرارت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے رک گئے اور بعد میں پھر یہودیوں کو مدینے سے نکالنے کا حکم دیا. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ بھی یہودیوں نے کر رکھی تھی اپنے زمانے میں. تو فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، نبیوں کو اس زمانے میں یہودی قتل کیا کرتے تھے اس لیے کہ یہ مزاج کے خلاف بیان کر رہے ہیں، ہماری چاہتوں کے خلاف. اس زمانے میں یہودی بڑے بڑے علماء کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کراتے ہیں. بڑے بڑے علماء کو کیا کرتے ہیں، اور یا پھر یہودی نہیں تو کچھ یہودی کے ایجنٹ جو مسلمان ہی رہتے ہیں لیکن پیسہ لے کر کام کرتے ہیں. کوئی بڑا عالم جس سے سارے عالم کو فیض پہنچ رہا ہے اس کو قتل کرا دیا. انگریز جو بنی اسرائیل ہی تھے، یہود اور نصارہ ہی تھے انگریز، انہوں نے ہندوستان کے اندر کن کو مارا زیادہ؟ کن کو مارا؟ علماء کو مارا. علماء کون ہیں؟ علماء وہی ہے صحیح علماء، علماء حق، جو عوام کو اللہ اور اس کے رسول کا سچا پیغام پہنچاتے ہیں. تو ہر زمانے میں ایسا عالم جو عوام کو سچا پیغام پہنچائے گا، عوام اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور ان سب کے پیچھے بنی اسرائیل کا ہاتھ ضرور نکلے گا کہ یہ ایسے علماء کو عوام کے درمیان سے ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو قرآن کی آیت اپنی جگہ بالکل سچ ہے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ بنی اسرائیلیوں تم نے بعض پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور پیغمبروں کی ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا. یہاں تک آیت نمبر 87 سورہ بقرہ کی ہوئی. یہاں تک اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا تھا اور ان کے ضمن میں حضور کے زمانے کے بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو سمجھایا جا رہا تھا کہ تمہارے باپ دادا ایسے تھے، تمہارے فلاں ایسے تھے. اگلی آیتیں جو شروع ہونے والی ہے اس کے اندر بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہود اور نصارہ کا، لیکن ان یہود اور نصارہ کا تذکرہ ہے جو حضور کے زمانے میں مدینے میں موجود تھے. ان کی شرارتوں کا بھی تذکرہ آئے گا ہمارے سامنے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.